Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. بہت سی حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 ورش کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو اور 10 ورش کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگہبانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی عادت ان کو ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے یا 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 1 سا تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر رحمت کرے جو ہر گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے۔ اس کو ہم لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں، آج واپس سن کر اس کو واپس دوبارہ ہم سن کر انشاءاللہ ایک سنت ادا کرتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے سے ہم کوشش کریں کہ ان حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ چلیے آگے چلتے ہیں کہ نماز کے چھوٹ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی ہو یعنی چھوٹ گئی ہو، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ایک نماز چھوٹنے پر ایسا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، اس سے مشاہدے ہماری نظروں کے سامنے آس پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کس چیزوں کی، انہی ساری چیزوں کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لی گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے پر ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے، تو جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد 1-2 نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ چلیے چلتے ہیں کہ اگر بغیر سختی مجبوری کے 2 نماز اگر ایک ساتھ پڑھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بنا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھ لے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، 3 چیزوں میں ذرا بھی تاخیر نہ کرو۔ پہلی کیا کہ ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو یا دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر پر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے تو بالکل نماز کے برابر گناہ ہوگا، نماز کے
برابر گناہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہیں ہے، یعنی نجات نہیں ہے، بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اپنے وقت پر نمازوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔